ہیلو اور حیرت انگیز تاریخ کی کہانیوں میں خوش آمدید۔ آج ہم ہسپانوی تحقیقات کو اجاگر کرنے جا رہے ہیں۔ 15ویں صدی کے دوران عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان تقریباً 800 سال کی لڑائی کے بعد بالآخر مکمل ہوا۔ اسپین میں مسلمانوں نے اپنی سلطنت کیوں کھو دی؟ ایک لفظ میں تفرقہ۔ اس اختلاف کی وجہ کئی چیزوں پر مبنی ہو سکتی ہے۔ بنیادی ہے لالچ۔ 200 سے زائد سالوں کے دوران نصری خاندان ایک بہت بڑا طبقہ بن گیا۔ یہ افراد متعلقہ تھے لیکن ان کے آباء و اجداد کی وجہ سے مختلف نسب کو تسلیم کیا گیا۔ نصرت کی مختلف شاخوں نے بعض علاقوں پر حکومت کی اور اپنی اپنی فوجوں کی کمانڈ کی۔ اس کا زیادہ تر حصہ 14ویں صدی کے دوران شروع ہوا جب دو بھائیوں جو دونوں والدین سے خلیفہ سے تعلق رکھتے تھے نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بدکار چچا کو معزول کر دیں اور غرناطہ کی بادشاہی پر قبضہ کر لیں۔ ایک بھائی اسماعیل خلیفہ بنا اور غرناطہ کے شہر میں رہنے لگا۔ پھر خلیفہ نے اپنے بھائی محمد کو ملوگا کا گورنر مقرر کیا جو مملکت کے لیے ایک بہت اہم تجارتی مرکز تھا۔ حکمران خاندان سازشوں، پیٹھ میں چھرا گھونپنے اور اپنے لیے بادشاہتیں قائم کرنے، غصب کرنے اور بنانے کے لیے سیاسی سازشوں میں مصروف ہے۔ یہ اسلام اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے پھیلنے کی پوری وجہ کے خلاف تھا۔ در حقیقت نصارى اسلام کے حقیقی مفہوم کو بھول چکے تھے۔ یہ صرف ناصری ہی نہیں تھے جو غیر اسلامی طرز عمل میں مصروف تھے، اس میں شمالی افریقی بھی شامل تھے۔ افریقیوں نے ہمیشہ اسلامی اندلس کی بقا میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس بار نئی افریقی سلطنت کو مرینڈس کہا جاتا تھا۔ وسائل کی برسوں کی بدانتظامی، اندرونی کشمکش اور تکبر کے بعد ہسپانویوں نے غرناطہ کی بادشاہی کو فتح کر لیا۔ اس وقت میرینیڈ ایک طاقتور شمالی افریقی مملکت تھی اور عثمانی مشرق سے یورپ میں داخل ہونے والی ایک غالب قوت تھے۔ پوچھنا ہے کہ امت نے غرناطہ کی بادشاہت کو کیوں گرنے دیا؟ حقائق بتاتے ہیں کہ یہ خود غرضی کی وجہ سے تھا۔ عثمانی سقوط قسطنطنیہ کے بعد اپنے مشرقی یورپی فوائد کو مستحکم کرنے میں مصروف تھے۔ مزید یہ کہ عثمانی خود مختاری کے لیے مصر میں مملوکوں سے بھی لڑ رہے تھے۔ مرینڈس کو ہینڈل کرنے کے لیے اندرونی مسائل تھے۔ انہیں اپنی سلطنت کے اندر بغاوتوں اور اپنے ساحلی تجارتی مراکز پر یورپی تجاوزات سے لڑنا پڑا۔ میرینیڈ اور نصری حکمران خاندانوں کے درمیان مختلف جھگڑے بھی تھے۔ لہذا ہسپانوی تحقیقات کے پس منظر کو سمیٹنے کے لیے مسلمانوں کو اپنے جھگڑوں اور خود غرضیوں میں الجھایا گیا۔ ہسپانوی گراناڈا کی مسلم سلطنت کو اس کی عیسائی ریاستوں کاسٹیل اور آراگون میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ اس زمانے میں مذہب انتہائی اہم تھا اور زمین کے ہر پہلو کو متاثر کرتا تھا۔ مذہب سیاسی ڈھانچہ، قانونی نظام، تعلیمی فریم ورک اور فوجی اتحاد کی بنیاد تھا۔ لہذا اب دیکھ سکتے ہیں کہ کس چیز نے ہسپانویوں کو مذہبی تبدیلی اور رضاکارانہ جلاوطنی کے نظام کو شروع کرنے کی ترغیب دی۔ تمام مسلم سجاوٹ اور فن تعمیر پر لکھے گئے قرآنی صحیفوں، ہسپانوی تسلیم شدہ طبقے اور خوبصورتی کے باوجود شاہی خاندان نے خود کو المبرہ محل میں بسایا۔ اس کے علاوہ اس مقام پر مسلمانوں کی 800 سالہ موجودگی نے اسلامی اور ہسپانوی ثقافت کو باہم مربوط کیا۔ در حقیقت وہ لازم و ملزوم تھے۔ مثال کے طور پر یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ تقریباً 4008% ہسپانوی الفاظ دراصل عربی ہیں یا اس سے ماخوذ ہیں۔ باہم مربوط ثقافت کی اپنی حدود تھیں۔ ہسپانوی ایک حکمران، ایک ملک اور ایک مذہب چاہتے تھے۔ ابتدائی طور پر ملکہ ایزابیلا نے غرناطہ کے آرچ بشپ تلاویرا کو ہدایت کی کہ وہ غرناطہ کی بادشاہی کے آخری سلطان کے ساتھ طے پانے والے امن معاہدے کے مطابق رضاکارانہ طور پر مسلمان اور یہودیوں سے عیسائی بننے میں مشغول ہوں۔ تبدیلی کا عمل سست تھا اور کچھ کے لیے بہت سست تھا۔ ہسپانوی حکمرانوں نے اسپین کو مکمل طور پر عیسائی قوم بنانے کے لیے اپنی کوششیں بڑھانے کی اشد ضرورت محسوس کی۔ اس طرح انکوازیشن آفس نے تبدیلی کو نافذ کرنے، بدعتیوں کی شناخت کرنے
اور عیسائیت میں جعلی تبدیلیوں کو ستانے کے لیے پوری قوت سے کام کیا۔ ان کاموں کو انجام دینے والی سب سے قابل ذکر تاریخی شخصیات میں ہسپانوی گرینڈ انکوائزر ڈیاگو ڈی ڈیزا اور انکوازیٹر ڈیاگو روڈریگ لوسیرو تھے۔ ہسپانوی ایک ایسی بادشاہی کے لیے پرعزم تھے جو صرف ایک سچ ایمان عیسائیت پر عمل پیرا ہو۔ آئیے ہسپانوی تحقیقات کے نٹ اور بولٹس کا جائزہ لینے کے لیے کچھ وقت نکالیں۔ آئیے ہسپانوی گرینڈ انکوائزر ڈیاگو ڈی ڈیزا سے شروع کریں۔ اس نے بڑے پیمانے پر مسلمانوں اور یہودیوں کو عیسائیت میں زبردستی تبدیل کرایا، تاہم وہ پھر بھی ان باتوں کو سخت ناپسند کرتا تھا جسے ہسپانوی نئے تبدیل ہونے والے عیسائی کہتے ہیں۔ گرینڈ انکوائزر کا اصل میں یہودی نسب تھا۔ بہرحال وہ بدعتیوں اور متعصبوہے کے خلاف اپنے انجام کو پورا کرنے کے لیے ظالمانہ کارروائیوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ مزید برآں گرینڈ انکوائزر ڈیاگو ڈی ڈیزا پر بدعتیوں سے جائیداد ضبط کر کے خود کو مالا مال کرنے کا الزام تھا۔ ڈیاگو ڈی ڈیزا بہت بدنام تھا۔ اس کی غیر انسانی حرکتیں ہیں کہ پوپ نے سر عام اس پر تنقید کی۔ اس وقت کے دوران گرینڈ انکوازیٹر ڈیاگو ڈی ڈیزا جتنا برا تھا، وہ اپنے چیف لیفٹیننٹ انکوازیٹر ڈیاگو روڈریگ لوسیرو جتنا بدنام کہیں بھی نہیں تھا۔ اس نے کرینک سے لوگوں پر بے رحمانہ تشدد کیا، انہیں خوفناک جیلوں میں ڈالنے اور ٹارچر چیمبروں میں غیر دنیاوی بربریت کے ارتکاب کی مذمت کی۔ اس نے سر عام لوگوں کو زندہ جلا دیا۔ انکوازیشن نے ہزاروں یہودی اور مسلمانوں کی کتابیں جلا دیں۔ گریناڈا کے آرچ بشپ ہرنینڈو ڈی تلاویرا دوسرے پوچھنے والوں کی طرح کچھ بھی نہیں تھے۔ آرچ بشپ تلاویرا ایک مہربان، نرم مزاج شخص تھا جس نے یہودیوں اور مسلمانوں کو عیسائیت میں تبدیل کرنے کے لیے زیادہ انسانی رویہ اختیار کیا۔ اس نے ظلم کے بجائے تعلیم اور قائل کے ذریعے تبدیلی کی کوشش کی۔ آرچ بشپ تلاویرا کے بارے میں ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ اس نے کرسٹوفر کولمبس کو ملکہ ایزابیلا سے ملوایا۔ اگرچہ امت نے غرناطہ کے دفاع میں فوجیوں کا ارتکاب نہیں کیا، لیکن انہوں نے ہسپانوی پر تجارتی پابندیاں عائد کر دیں۔ ہسپانویوں کو مشرق بعید سے اہم سامان حاصل کرنے کے لیے دوسرا راستہ تلاش کرنے پر مجبور کیا گیا۔ یہ زمین کے اوپر بحیرہ روم کے ذریعے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مسلمانوں کے کنٹرول میں تھے۔ مسلمانوں اور یہودیوں نے 1492 میں غرناطہ کے زوال سے لے کر 1609 میں ہسپانویوں کی آخری بے دخلی تک اس سخت سلوک کو برداشت کیا۔